بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سماعت کریں۔ قال الشیخ جمال الدین محمد بن محمد، شیخ جمال الدین محمد بن محمد نے فرمایا: المعروف بابن نباتۃ المصری، جو ابن نباتہ مصری کے نام سے معروف و مشہور ہے، المتوفی سنتا 68 و 700 من الہجرہ، جن کی وفات سن 768 ہجری میں ہوئی۔ اشعار سماعت کریں۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَحَبِيبُ إِنسٍ وَجِنٍ هُمْ لِنَعْلَيْهِ فِدَاءُ۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لحبیب و انسن و جنن، انس اور جن کے محبوب ہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کے محبوب ہیں، یعنی انسان اور جن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم لنعلیہ فداء، یہ یعنی جن اور انسان لنعلیہ حضور کی نالین کے لیے فداء قربان ہیں، یعنی جن اور انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم قیمت کم قدر سمجھتے ہیں اور ہیں بھی، اس لیے جن اور انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پر قربان ہیں، نالین کے لیے قربان ہیں، یعنی حضور کے نالین کی قدر و قیمت کے مقابلے میں جن اور انسان کم قیمت کم حیثیت ہے۔ شعر کا مفہوم واضح ہے، اس کا حاصل اتنا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن اور انسان محبت کرتے ہیں، اور حضور کی اسی وجہ سے حضور کی نالین کے آگے اپنی جان چھڑکتے ہیں، حضور کے نالین کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم حیثیت سمجھتے ہیں۔ المراد من ھذا البیت ان الجن والانس کلهم یحبون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فکان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیبا لهم، ولذلك یفدون یفدل الجن والانس بانفسهم لنعلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی تحمل الانباء عنہ جمال الشمس یجلوها الزہاء۔ نبی خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، یعنی ہوا نبی، ترجمہ سماعت کریں۔ نبی وہ نبی ہے، ایسے نبی ہیں، تحمل الانباء عنہ، جن سے خبریں یعنی غیب کی خبریں لی جاتی ہیں، معلوم کی جاتی ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جن سے غیب کی باتیں، غیب کی خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔ جمال الشمس، یہ جمال الشمس بھی خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، یعنی ہوا جمال الشمس، وہ آفتاب کی خوبصورتی، آفتاب کا حسن و جمال ہے۔ یجلوها الزہاء، جس آفتاب کو چاشت کا وقت واضح کر دیتا ہے، منکشف کر دیتا ہے۔ سورج کی ایک حالت ہے غروب ہونے کی، ایک حالت ہے طلوع ہونے کی، اور ایک حالت ہے طلوع ہو کر کے اوپر چڑھنے کی، اور ایک حالت ہے سروں پر بالکل سیدھے ہو جانے کی۔ ان تمام حالتوں میں سورج کے حسن و جمال کا حال الگ الگ ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت، سب سے بہتر جس حالت میں سورج کا حسن و جمال رہتا ہے، وہ حالت، وہ صورت ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد چاشت کے وقت کی حالت، کہ اس وقت سورج پورا نکل چکا ہوتا ہے اور اس کی کرنیں زمین پر پھیل چکی ہوتی ہیں،
اور پورے طور پر واضح اور منکشف اور خوبصورت ہو جاتا ہے، برخلاف طلوع ہونے کے وقت کے کہ آدھا سورج چھپا ہوتا ہے یا دھیرے دھیرے نکلتا ہے، غروب ہونے کی حالت میں یہی ہوتا ہے، اور سر کے اوپر ٹھیک بیچوں بیچ آ جائے تو اس صورت میں آنکھیں اس پر نہیں ٹکتی ہیں اور اس کی کرنیں انسان کو کی آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہیں، تو سب خوبصورتی اور حسن و جمال سب سے زیادہ چاشت کے وقت میں سورج کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس وقت سورج کی جو حالت ہوتی ہے اس سے تشبیہ دینا مقصود ہے، وہ بھی تقریب فہم کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں جمال الشمس یجلوہا الضحاء، وہ آفتاب کے حسن و جمال ہیں جس کو چاشت کا وقت واضح اور منکشف کرتا ہے۔ معنی ھذا البیت باللغۃ العربیہ ای ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تؤخذ عنہ انباء الغیب وانہ حسن الشمس و جمال الشمس یوضحھا وقت الضحیٰ۔ تیسرا شعر وَأَيْنَ الشَّمْسُ مِنْهُ سَنًا، أَيْنَ الشَّمْسُ مِنْهُ سَنًا، سورج کہاں ہے ان کے مقابلے میں، سنن روشنی کی حیثیت سے، روشنی میں سورج کی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں، یہ ترجمہ ہوا، یعنی سورج اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اوپر جو تشبیہ دی ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے۔ این الشمس منہ سنن، سورج کی کیا حیثیت ہے، منہ حضور کے مقابلے میں، سنن روشنی میں۔ لولا سنا ہو، اگر حضور کی روشنی نہ ہوتی، ما علما تو نہیں اترتی، بہا سورج پر، بہاؤ رونق، اگر حضور کی روشنی نہ ہوتی، حضور کا نور نہ ہوتا تو سورج پر کوئی رونق اور کوئی خوبصورتی، کوئی حسن و جمال نہ اترتا۔ اس شعر کا مفہوم واضح ہے کہ سورج، زمین، آسمان، چاند، ستارے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں وجود میں آئے ہیں، تو جو کچھ بھی رونق اور خوبصورتی ہے حضور کی وجہ سے ہے، اس لیے کسی بھی سورج، چاند کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی کے آگے کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اے لا قدر ولا قیمت لأی شمس للشمس بمقابلت جمال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لأن هذه الاشیاء كلها موجودة بواسطة نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال الشیخ محمد بن احمد، شیخ محمد بن احمد نے فرمایا، المعروف بابن جابر الاندلسی، شیخ محمد بن احمد مشہور و معروف ہے جابر اندلسی، ابن جابر اندلسی کے نام سے، المتوفى سنۃ 80 و 700 من الحجرہ، ان کی وفات سن 780 ہجری میں ہوئی۔ اما معانی المعانی فہی قد جمعت فی ذاتہ فبدت نارا علی علمی۔ ترجمہ سماعت کریں۔ معانی المعانی، معنی کے معنی، پہلا والا معنی اس کے معنی ہے مدلول، مفہوم، مصداق، اور دوسرا جو لفظ المعانی ہے وہ بھی معنی کی جمع ہے، مگر اس سے مراد ہے اندرونی خوبی، یعنی صفات حمیدہ، لائق تعریف صفات، خوبیاں۔ اور جمعات یہ فعل مجہول ہے، جمع یجمع سے، ترجمہ دیکھیں۔ اما معانی المعانی فہی قد جمعت فی ذاتہ، رہے اما معانی المعانی، رہی خوبیوں کے معانی اور مفاہم، خوبیوں کے معنی اور مفاہم، فہی قد جمعت فی ذاتہ، تو وہ معانی جمع ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ خوبیوں کے معنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں
کہ خوبصورتی کس کو کہتے ہیں، مثلاً اس انداز میں بولتے ہیں خوبصورتی کس کو کہتے ہیں یا خوبصورتی کا کیا معنی ہوتا ہے یہ سمجھنا ہو تو فلاں کو دیکھو، یا ہم کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کیا چیز ہے، حسن اخلاق کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہوتا ہے، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، یہ اگر دیکھنا ہے تو فلاں اللہ کے بندے کو دیکھ لو، اس طور پر ہم لوگ بولتے ہیں۔ اسی طور پر یہاں ہے اما معانی المعانی، کہ خوبیاں کیا ہیں، خوبیوں کے معنی کیا ہیں، خوبیوں کے مفاہیم کیا ہیں، خوبیوں کا معنی و مطلب اگر دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو دیکھو۔ اما معانی المعانی، خوبیوں کے جو معانی ہیں فہی قد جمعت فی ذاتہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہے۔ فبدت، تو یہ خوبیاں واضح اور روشن ہیں، نارن علی علمی، پہاڑ پر جلی ہوئی آگ کی طرح، پہاڑ پر جلنے والی آگ کی طرح۔ قصیدہ بردہ شریف کے ایک شعر کی تشریح میں نے بتایا تھا کہ عرب کے اسخیا، عرب کے امراء حضرات پہاڑوں پر آگ روشن کرتے تھے، آگ جلاتے تھے تاکہ راستہ چلنے والے مسافروں کو اس آگ کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے کہ قریب میں آبادی ہے، اور وہ اس آبادی میں اگر ٹھہرنا چاہیں تو آ جائیں اور ان کی ضیافت اور ان کی مہمان نوازی ہو۔ تو پہاڑ پر جلی ہوئی آگ دور دراز سے نظر آتی تھی، دور سے مسافر دیکھ کر کے معلوم کر لیتے تھے کہ وہاں آبادی ہے اور آتے تھے، اور پھر اس کے بعد خورد و نوش کر کے یہاں سے جایا کرتے تھے۔ تو جس طرح پہاڑ کی آگ دور اور قریب سب کے لیے واضح ہوا کرتی تھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں جو خوبیاں جمع ہیں، جو صفات حمیدہ جمع ہیں، وہ پہاڑ کی آگ کی طرح روشن بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن اور واضح ہے۔ معنی حاضر البیت باللغت العربیہ، معانی الصفات الحمیدۃ و مصادیقها قد جمعت والتفت فی ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فمعانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہرۃ بادیۃ کما تبدو النار الموقد علی الجبل الشامخ، کل بدر فی شیم والبحر فی دیم والزہر فی نعم والدہر فی نقمی۔ کل بدر فی شیم، یہ خبر ہے مبتدا محذوف، یعنی ہوا کل بدر فی شیم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عادات و اطوار میں، شیم شیمتن کی جمع، اس کے معنی ہے خصائل، خصلت، اخلاق۔ کل بدر فی شیم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق میں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ عادات و اطوار میں، اخلاق میں، یعنی اچھا 14ویں رات کا چاند جس طرح کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، کوئی نقص نہیں ہوتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عادات و اعتبار کے اعتبار سے، عادات اور خصائل کے اعتبار سے کامل و مکمل ہیں، کوئی نقص نہیں۔ والبحر فی دیم، اور برسانے میں سمندر کی طرح ہے۔ دیم دیمتن کی جمع، دیمتن کہتے ہیں لگاتار بارش کو کہ جو بغیر کڑک اور بغیر بجلی کے ہو۔ تو جس طرح وہ بارش برستی چلی جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات برسنے میں یا برسانے میں سمندر کی طرح ہے۔ والزہر فی نعم، نعم کے معنی ہے نرمی، نزاکت، اور نرمی و نازکی میں پھول کی طرح ہے۔ نرمی و نازکی میں یا سرسبز و شادابی میں، نرم نازک جو ہوگا وہ سرسبز و شاداب ہوگا، تو مجازی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں سرسبز و شادابی میں پھول کی طرح ہے۔ والدہر فی نقمی، اور انتقام لینے میں، یعنی دشمن سے بدلہ لینے میں یا دشمن کو سزا دینے میں، الدہر زمانے کی طرح ہے۔ زمانہ جس طرح استقامت اور استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، یعنی اس کو کوئی روکتا نہیں، کوئی روک نہیں پاتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے سزا دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ والدہر فی نقم، اور انتقام لینے میں دشمن سے یا سزا دینے میں دشمن کو زمانے کی طرح ہے۔ معنی حاضل بیت واضح
أي إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كقمر الليل الرابع عشر في عادة وخلق وكالبحر في جود وسخاء وكالزهر في نزارة ولين وكالدهر والزمان في العقوبة وفي الانتقام من العدو. وقال نیز فرمایا، یعنی جمال الدین یعنی محمد بن احمد ابن جابر اندلسی نے مزید فرمایا، شعر سماعت کریں، ھذا الذی لا یتقی فقرا اذا یعطی ولو کثر الانام ودام. ھذا الذی، یہ وہ ہے، لا یتقی، جو ڈرتے نہیں، اندیشہ نہیں کرتے، فقراً، فقیر ہونے کا، غریب ہونے کا. یہ وہ ہے جو فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، خوف نہیں رکھتے. کب؟ اذا یوتی، جب عطا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو دینے میں اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ فقیر ہو جائیں گے یا غریب ہو جائیں گے یا میرے پاس سے خزانہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ھذا الذی، یہ وہ ہے، لا یتقی فقراً، جو فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں کرتے، اذا یوتی، جب دینے پر آ جاتے ہیں، ولو کثر الانام، اگرچہ مخلوق بہت زیادہ ہوں، ودامو، اور مسلسل ہوں، یعنی آنے والے، مانگنے والے مخلوق بہت زیادہ ہوں اور مسلسل آتے رہیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عطا کریں، عطا فرمائیں، تو فقیر ہونے، غریب ہونے، محتاج ہونے کا خوف اور اندیشہ بالکل نہیں کرتے. آپ کی وہ ذات ہے. معنی ھذا البیت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لا یخاف کونہ فقیرا اذا یؤتی ویمنح ولو کانت الانام کثیرۃ ولو یتسلسل سوالہم. وادم من الانعام اعطى عاملا فتحیرت لعطائه الاوہام. وادم من الانعام، انعام نعام کی جمع ہے، اس کے معنی ہے چوپایا، مگر یہاں مراد ہے اونٹ، بکریاں. وادم من الانعام، چوپایوں کی ایک وادی. وادم من الانعام، چوپایوں کی ایک وادی، یعنی بکریوں یا اونٹوں کی ایک وادی. عطا فرما دیا، عاملاً، ایک امیدوار کو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک امیدوار کو بکریوں کی یا اونٹوں کی ایک وادی، یعنی ایک ریوڑ عطا فرما دیا. فتحیرت، تو حیران رہ گئی، لعطائہ، ان کی بخشش اور عطا پر، الاوہام، عقلیں، تو عقلیں ان کی بخشش اور ان کے جود و سخا پر حیران رہ گئی. اوہام وہم کی جمع ہے، وہم سے مراد عقل. اس شعر میں اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف. غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو بکریوں کا ایک ریوڑ یا اونٹوں کا ایک ریوڑ عطا فرما دیا تھا ان کے مانگنے پر. پھر جب دوبارہ مانگا تو ایک ریوڑ اور عطا فرمایا، پھر دوبارہ مانگا تو ایک ریوڑ اور عطا فرما دیا تھا. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نوازا تھا. تو یہ دیکھ کر کے عقلیں حیران رہ گئی تھیں. معنی ھذا البیت اے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعطا راجیاً، اعطا سائلا، وادیاً اے جمیع قطیعتا من الانعام ومن الغنم، فصارت العقول متحیرة متعجبة لجودہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولعطائہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سید علی الرفوی، سید علی رفوی نے کہا ہے، سکن الفؤاد فعش ہنیئا یا جسد. سکنا، یسکنوں کے معنی ہوتے ہیں رہنا، مطمئن ہونا. فؤاد بمعنی دل. عش یہ فعل امر ہے عاشا یعیشو سے، جس کے معنی ہے رہنا، آرام کرنا. ہنیئا
بغیر مشقت کی راحت کو کہتے ہیں، اور حاضن نعیم و نعیم بمعنی نعمت، مقیم کے معنی قائم رہنے والا، ابد کے معنی ہمیشہ۔ ترجمہ سماعت کریں۔ سکن الفؤادو، دل مطمئن ہوا، فعش ہنیئن یا جسد، تو اے جسم تو مزے سے زندگی گزار، اے جسم تو عیش کر، مزے سے عیش کر۔ حاضن نعیمو، یہ نعمت، هو المقیم الی الابد، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ وہ نعمت ہے۔ تو حضور کی ذات کی وجہ سے دل مطمئن ہو گیا، اور جب دل مطمئن ہوتا ہے تو جسم مطمئن ہوتا ہے، اور دل مطمئن نہ ہو تو جسم مطمئن نہیں ہوتا۔ تو جب دل مطمئن ہو گیا تو جسم کے لیے پھر سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جب دل مطمئن ہو گیا تو اے جسم تو مزے سے عیش کر، مزے سے زندگی گزار۔ اے اطمئن القلب فکن مع الراحت ومع الہناءت یا جسد، لأن هذه النعمة تدوم إلى الأبد ولا تزول۔ روح الحیات، روح الوجود حیات من ہوا واجد، لولاہ ما تم الوجود لمن وجد۔ روح الوجود خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، اور وجود ثبوت یہ کائنات کے لیے کہا جاتا ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ روح الوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجود کی روح ہے، وجود کی روح ہے۔ حیات من ہوا واجد، اور ان سب کی زندگی ہے، من ہوا واجد، جو وجود والا ہے۔ یعنی جتنی بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، سب مخلوقات اور سب موجودات کی اصل زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ اگر نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی شے موجود نہ ہوتی، کوئی بھی وجود والی چیز وجود میں نہ آتی مخلوق میں سے۔ لو لا ہو، اگر حضور نہ ہوتے، ما تم الوجود ہو، تو وجود مکمل نہ ہوتا، لمن وجد، اس کے لیے جو وجود والا ہے۔ یعنی کسی بھی وجود والے کے لیے وجود مکمل نہ ہوتا اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی۔ اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ کائنات اور مخلوقات کے وجود کی روح اور جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کہ حضور کی ذات اگر نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی بھی موجود شے موجود نہ ہوتی۔ معنی البیت ظاہر، اے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفس الوجود، روح الوجود و حیات الوجود، فإنه لو لم يكن ما كان أحد من الموجودات شيء من الموجودات۔ عیسیٰ و آدم و صدور جمیعهم ہم اعین ہوا نورها لما ورد۔ عیسیٰ، آدم و صدور، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کے معنی ہے رئیس، کہتے ہیں صدر المدرسین یعنی رئیس المدرسین، اسی طرح یہاں صدور بمعنی رئیس، حاکم۔ ترجمہ سماعت کریں۔ عیسیٰ و آدم و صدور جمیعهم، عیسیٰ، آدم اور تمام رؤسا، اور یہاں رؤسا سے مراد انبیاء کرام، عیسیٰ، آدم اور تمام انبیاء کرام، ہم اعین، سب آنکھیں ہیں، ہوا نورہا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام آنکھوں کا نور ہے۔ لما ورد، جب آپ تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو گویا آنکھوں کا نور آ گیا۔ تو دیگر انبیاء کرام آنکھوں کی طرح ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آنکھوں کے نور کی طرح ہیں۔ معنی حاضل بیتی، اے عیسیٰ و آدم
و جمیع الانبیاء کالعیون و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنورہا لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی وجہ آدم کانا اولا من سجد. لو اگر ابصرا دیکھ لیتا شیطان طلعت نورہ حضور کے نور کی چمک کو، اگر شیطان حضور کے نور کی چمک کو دیکھ لیتا فی وجہ آدم علیہ السلام کے چہرے منور میں، حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے منور، چہرے مبارک میں اگر شیطان حضور کے نور کو دیکھ لیتا، کانا اولا من سجد، تو سب سے پہلے سجدہ کرنے والوں میں ہوتا، تو سب سے پہلے سجدہ کرتا. شعر کا معنی ظاہر ہے کہ چونکہ شیطان نافرمان اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو نہ دیکھا، محروم تھا، اس لیے وہ نہ دیکھ سکا. اگر دیکھ لیتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدہ کرنے والوں میں سب سے اول ہوتا. معنی ھذا البیت لو رأى الشیطان جمال نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی وجہ آدم علیہ السلام کانا سجد اولا من کل الملائکہ او لو رأى النمرود نور جمالہ عبد الجلیل مع الخلیل ولا عند. او یا لو رأى اگر دیکھ لیتا النمرود نورا جمالہ حضور کے جمال کے نور کو، اگر نمرود حضور کے جمال کو نور دیکھ لیتا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا اس نے ارادہ کیا، اگر اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اندر حضور کے جمال کے نور کو اگر دیکھ لیتا، عبد الجلیلہ، تو اللہ جلیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، مال خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ، ولا عنت اور سرکشی نہیں کرتا، ہٹ دھرمی نہیں کرتا. معنی ھذا البیت لو ابصرا ولو رأى النمرود نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا عابدا للہ تعالی مع ابراہیم علیہ السلام ولا ينکر ای ولا ينکر عبادت اللہ تعالی و توحیدہ. لیکن جمال اللہ جل فلا یرا الا بتخصیص من اللہ الصمد. لیکن جمال اللہ، لیکن اللہ کا جمال، یعنی اللہ جمال سے مراد، اللہ کے جمال سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اللہ کا جمال جل عظیم ہے، اللہ کا جمال عظیم، یعنی حضور کی ذات عظیم ہے. فلا یرا یہ نظر نہیں آتا، اللہ کا جمال نہیں دکھتا، نظر نہیں آتا، الا بتخصیص من اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے خصوصی طور پر دکھانے سے. اللہ سمد کے معنی بے نیاز، مگر اللہ بے نیاز کے خصوصیت کے ساتھ دکھانے سے، خصوصی عطا سے. اللہ جسے خصوصی طور پر عطا فرمانا چاہے وہی اس جمال کو دیکھتا ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں کہ اس اللہ کے اس عظیم جمال کو دیکھ سکے. معنی ھذا البیت و مرادہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم فلا یرا نورہ ولا ینظر نورہ الا من آتاہ اللہ تعالی بخصوصیت منہ. وللہ در القائل، اور کہنے والے کی خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، یا کہنے والے نے کیا خوب کہا. فأنت رسول اللہ اعظم کائن وانت لکل الخلق بالحق مرسل. فأنت رسول اللہ، رسول اللہ یہاں منادہ ہے یا حرف ندا محذوف ہے. فأنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ اعظم کائن، سب سے عظیم مخلوق ہیں. کائن بمعنی حادث، حادث بمعنی مخلوق، آپ سب سے عظیم مخلوق ہیں. وانت لکل الخلق،
اور آپ ہر مخلوق کے لیے، تمام مخلوق کے لیے بالحق کے، حق کے ساتھ مرسلون بھیجے گئے ہیں۔ آپ تمام مخلوق کے لیے حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یا آپ ہر تمام مخلوق کے لیے سچے رسول ہیں۔ مان البیت ظاہر اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انت خلق عظیم وانت رسول الی کل الخلق، علیک مدار الخلق اذ انت قطبہ وانت منار الحق تعلو و تعدلو۔ علیک، آپ ہی پر، مدار الخلق، مخلوق کا دار و مدار ہے، اس لیے کہ آپ ہوئے تو پوری کائنات وجود میں آئی، آپ نہ ہوتے تو کائنات وجود میں نہیں آتی۔ علیہ کا مدار الخلق، آپ ہی پر مخلوق کا دار و مدار ہے۔ اذ انتا قطبہ، کیونکہ آپ مخلوق کے قطب ہیں۔ قطب کے معنی ہے، قطب کہا جاتا ہے اس کھوٹی کو جس کے ارد گرد چکی گھومتی ہے، اس لیے یہاں قطب سے مراد ہے محور، یعنی مرکز یا مرجع۔ آپ مخلوق کے لیے ماوا، ملجا، مرکز اور محور ہیں۔ وَأَنْتَ منار الحق، آپ حق کے منار ہیں، مینار ہیں۔ تعلو، آپ بلند ہوتے ہیں، وتعدلو، اور انصاف کرتے ہیں، آپ بلند ہو کر انصاف فرماتے ہیں۔ معنی ھذا البیت و مرادہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجود و جمیع الخلائق دائر علیک لأنک مرجع جمیعہم وانت منار اللہ تعالی، انک ترتفع وتنصف وتحکم بالعدل والانصاف۔ فؤادک بیت اللہ دار علومہ وباب علیہ منہ للحق یدخل۔ فؤادک، آپ کا دل، بیت اللہ دار علومہ، بیت اللہ مبدل منہ ہے اور دار علومہ خبر ہے، بدل ہے۔ فؤادک، آپ کا دل، بیت اللہ، اللہ کا گھر، دار علومہ یعنی اللہ کے علوم کا گھر ہے۔ آپ کا دل اللہ کے علوم کا گھر ہے، اللہ کے علوم کا مسکن ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی معلومات آپ کے دل میں ہیں۔ وباب علیہ منہ للحق یدخل، اور اس پر ایک دروازہ ہے، آپ کے دل پر ایک دروازہ ہے، منہ، جس سے للحق کے، حق کی طرف یدخل، داخل ہوا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی علم الہی حاصل کرنا چاہے وہ آپ ہی کے واسطے سے حاصل کر سکتا ہے، آپ کے واسطے کے بغیر کوئی علوم الہی کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ المراد من ھذا البیت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قلبک مسکن علوم اللہ وفی ذلک المسکن باب لا یحصل العلم لأحد الا بواسطتک بوسیلتک ینابیع علم اللہ منہ تفجرت ففی کل حی منہ للہ منہل۔ ینابیع علم اللہ، اللہ کے علم کے چشمے، ینابی ینبوع ان کی جمع، ینبوع کے معنی ہے چشمہ۔ ینابیع علم اللہ، اللہ کے علم کے چشمے، منہ، حضور ہی سے، تفجرت، جاری ہوئے ہیں۔ اللہ کے علم کے چشمے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے جاری ہوئے ہیں۔ ففی کل حی، تو ہر زندہ میں، ففی کل حی، ہر زندہ میں، حی کے معنی زندہ، حی کے معنی قبیلہ، اور حی کے معنی محلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہر زندہ میں یا ہر قبیلے میں یا ہر محلے میں جو منہ، حضور ہی کے وسیلے سے، للہ منہل، اللہ کی پنگھٹ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کی جگہ اور اللہ تک رسائی کی جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے ہے، ہر قبیلے، ہر جگہ، ہر ملک میں۔ دیکھیے، ففی کل حی منہ للہ، منہل کا معنی پنگھٹ، پانی پینے کی جگہ، مراد یہاں ہے علم کا پانی پینے کی جگہ، علم کا سرچشمہ۔ تو علم کا ہر سرچشمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے۔ معنی ھذا البیت ای عیون علوم اللہ تعالی تتفجر وتجری بوسیلۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فکل
منहलिन व कुल्लो मशरबिन यूजदो फी अय्ये महल्लतिल कौम औ फी अल्ले बतनिन औ फी अय्ये बतनिन व कबीलतिन यसीलो इलल्लाह ताला बेवसीलति नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनहता बेफैजिल फजले कुल्ला मुफज्जलिन फकुल्लुन लहू फजलुन बिही मिनका यफजुलु। मनहता, मनहा यमन हो देना, मनहता आपने दिया, आपने अता फरमाया। बेफैजिल फजल, फैज के माने हैं फैजान, फैज के माने कसरत, यहाँ यही माना है, और फजल के माने हैं फजलो करम। मनहता बेफैजिल फजल, आपने फजलो करम का फैजान फरमाया या फजलो करम की बारिश फरमाई। कुल्ला मुफज्जलिन, हर फजीलत वाले पर, आपने फजलो करम का फैजान फरमाया हर फजलो करम वाले पर, हर फजीलत वाले पर। फकुल्लुन, तो हर कोई, लहू फजलुन, जिसे फजल हासिल है, जिसे फजीलत हासिल है, बेही, जिसकी वजह से, या फजलो, वो मिनका, बेही असल इबारत है फकुल्लुन लहू फजलुन बेही यफजलो मिनका। तर्जुमा यूँ करें, मनहता आपने, मनहता बेफैजिल फजले, आपने फजलो करम का फैजान फरमाया, कुल्ला मुफज्जलिन, हर फजीलत वाले पर। फकुल्लुन लहू फजलुन, तो हर ऐसा शख्स जिसे फजीलत हासिल है, यफजुलो बिही, उसी जिससे वो फजीलत पाता है, जिससे वो, जिसकी वजह से वो फजीलत वाला बनता है, जिसकी वजह से वो फजीलत वाला है, मिन का, वो आप ही की जानिब से है। यानी जिस किसी को भी बरतरी, फौकियत और फजीलत मिली है, वो आप ही की वजह से मिली है, आपके आगे सरे तस्लीम खम किया है, तब जाकर के उसे फजीलत मिली है, और आपने उन पर फजलो करम का फैजान फरमाया है। अल मुरादो मिन हाज़िल बैत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका आतैता फैज़ल फजले व कसरतल फजले कुल्ला मन लहू फजीलतुन फकुल्लु मन लहू फजीलतुन यरतफिउ यालू बेफजलिही हुआ मिन ज़ातिका व मिन क़िबलिका। नज़मता निसारल अंबिया ए फताजुहुम लदैका बे अनवाइल कमाले मुकल्ललु। नज़मता, आपने पिरो दिया, निसारल अंबिया, अंबिया किराम के बिखरे हुए मोतियों को, अंबिया के बिखरे हुए मोतियों को आपने पिरो दिया। फताजुहुम, तो उनका ताज, लदैका, आपके पास, बे अनवाइल कमाल, कमाल की किस्मों के साथ, कमाल के अनवाओ अक़साम के साथ, मुकल्ललुन, मुज़य्यन व आरास्ता है। यानी आपने अंबिया किराम के बिखरी लड़ियों को पिरो दिया है, तो उनका जो ताज है वो अनवाओ अक़साम की सिफ़ात और फजीलतों के साथ आपके पास मुज़य्यन व आरास्ता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका जमाता अल अंबिया अल मंसूरा फताजुहुम इंदका बे अनवाइ सिफ़ातिल कमाली बे अनवाइल कमाले वल जमाले मुज़य्यनुन व मुरस्सउन इंदका। फया मद्दतल इमदादे नुक्तता खत्तिही वया ज़र्रतल इतलाक़े इज़ यतसलसलु। फया मद्दतल इमदाद, तो ए इमदाद के मद्दा, इमदाद के माने हैं फैलाना, और इमदाद के माने होते हैं मदद करना। यहाँ इमदाद से मुराद है मखलूक की कसरत, मखलूक का फैलना, फैलाना, यानी दुनिया में तमाम मखलूक़ात का फैलने का की वजह आप हैं। देखिए, फया मद्दतल इमदाद, मद्दा के माने असल, तो ए इमदाद के मद, यानी मखलूक को फैलाए जाने की, मखलूक को रुए ज़मीन पर फैलाए जाने की असल। नुक्ता खत ही, और इमदाद के ख़त का नुक्ता, इमदाद के ख़त का नुक्ता। वाज़े रहे कि जिस्म जब नाकाबिल तक़सीम हो उसको नुक्ता कहते हैं। जिस्म जो तूल, अर्ज़ व उमुक तीनों जहत में तक़सीम को कबूल करे, और जो सिर्फ़ उमुक में तक़सीम ना करे और तूल और अर्ज़ में तक़सीम कबूल करे, उसको सतह कहते हैं। और
جو صرف عرض اور عمق میں تقسیم قبول نہ کرے بلکہ صرف طول میں تقسیم قبول کرے اس کو خط کہتے ہیں، اور جو طول عرض و عمق کسی بھی جہت میں تقسیم قبول نہ کرے اسے نقطہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لیے نقطے کی طرح ہے۔ تو کہا نقطہ خط ہی مخلوق کے امداد کے خط کا نقطہ یعنی اصل ماوا و ملجا، یہاں مراد اصل ہے کہ مخلوق کو پھیلائے جانے کی اصل آپ ہیں۔ ویا ذرۃ الاطلاق، اور اے اطلاق کے آخری ذرہ، اطلاق کا ایٹم ذرہ کہا جاتا ہے ہر چیز کے آخری عنصر کو، سب سے چھوٹے عنصر کو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مخلوق کو پیدا کیے جانے کی اصل ہے۔ اس یتسلسل دیکھیے یا ذرۃ الاطلاق، اے اطلاق کے ذرہ، اے اطلاق کے آخری، اے اطلاق سب سے آخری ایٹم، اس یتسلسل جبکہ مسلسل ہوں، برابر جاری رہیں۔ اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے سلسلے کی آخری اینٹ میں ہوں، یعنی ان کی انبیاء کا جو سلسلہ ہے یہ تام مجھ پر ہوتا ہے، اب تک ناقص رہا ہے، جب میں آ گیا دنیا میں تو اب انبیاء کے آنے کا سلسلہ وہیں بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق کی اصل آپ ہیں، یعنی جس سے شروعات ہوئی ہے، اور سب سے مخلوق کی آخری ایٹم سے مراد یعنی آخری کڑی، تو سلسلہ نبوت کی آپ آخری کڑی ہیں، اور مخلوق کو پیدا فرمائے جانے کی سب سے اصل بھی آپ ہی ہیں۔ تو مدت الامداد سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا، مدت الامداد نقطہ خط سے، کہ آپ ہی سے ساری مخلوق، آپ ہی کے وسیلے سے، آپ ہی کے واسطے سے ساری مخلوق پھیلائی گئی ہے، یعنی آپ ہی سے گویا سب کو حصہ ملا ہے، سب کو تقسیم کیا گیا ہے، اور نبوت کا سلسلہ آپ ہی پر بند ہو گیا ہے۔ فیا مدت الامداد نقطہ خط ہی ویا ذرۃ الاطلاق اذ یتسلسل، معنی حاضل بیت ایا اصلا امداد الخلق ویا آخر نقطتین امداد الخلق، ویا ذرۃ الاطلاق ای یا ذرۃ اطلاق الخلق، اذ یتسلسل ای یدوم، محال یحول القلب عنک واننی وحق کا لا اصل ولا اتحول، محال ہے، یحول القلب عنک کہ دل آپ سے پھر جائے، واننی اور بے شک میں، وحق کا آپ کے حق کی قسم، لا اصل بھولوں گا نہیں، فراموش نہیں کروں گا، ولا اتحول اور منہ نہیں موڑوں گا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دل آپ سے پھر جائے اور میں آپ سے پھر جاؤں اور آپ کو بھول جاؤں، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اے لا یمکن تحول قلبی ولا یمکن نسیان کا ولا یمکن تحولی عنکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علیکا صلاۃ اللہ منہ تواصلت صلاۃ اتصال عنکا لا تتنسل، علیکا آپ پر، صلاۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو، منہ تواصلت علیکا صلاۃ اللہ آپ پر اللہ کی رحمت، تواصلت منہ برابر جاری رہے، صلاۃ اتصال اتصال والی رحمت، عنکا لا تتنسل آپ سے کبھی بھی منقطع نہ ہو، لا تتنسل یعنی لا تنقطع، یعنی اللہ کی رحمتیں آپ پر برابر جاری رہیں، کبھی منقطع نہ ہو۔ معنی حاضر البیت ای رحمت اللہ تعالی لا تنقطع ولا تنکسر عنکا وتکون جاریتا ساریتا من اللہ تبارک و تعالی علیکا،